لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قدم رجل عليه فقال يا أبا الدرداء علمني كلمة ينفعني الله به. قال أبو الدرداء سنتين أو ثلاثة أو أربعا أو خمسا. إلى آخره. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پچھلے ہفتے میں آپ سے بات کر رہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کل کا کھانا یاد نہیں، خبر نہیں پچھلے ہفتے کی بات یاد ہوگی یا نہیں. میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بات آگے بیان کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آپ کے معجزات میں سے 12 سب سے بڑے معجزات ہیں. علماء نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم shown the people approximately 4,000 miracles. Amongst them 12 was the greatest miracle of نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں ایک سب سے بڑا معجزہ قرآن کے بعد وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مینٹلٹی کو نیگیٹو سے پوزیٹیو کی طرف پھیر دیا. Diverted from negative to the positive. ایک دوسرے کے قتل کے در پہ تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے. ان کے ذہنوں کو بالکل موڑ دیا. اور اس پر میں آپ سے کہہ رہا تھا قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کی باتیں، کہ وہ جب ان کی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم نے تمہارے اتنے قتل کر دیے. خزرج کہتے تھے ہم نے تمہارے اتنے قتل کر دیے. ایسی میٹنگ ہو رہی تھی ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے. For 40 years this jung and battle was remaining between two tribes. There were nobody to solve this problem. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ 40 سال والوں کے فیصلوں کو اور ان کے مسئلے کو 40 منٹ نہیں 5 منٹ میں سولو کر دیا. یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دشمنوں کو دوستی سے بدل دیا،
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، جن سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کے دل پہاڑ جیسے تھے، اسٹرانگ تھے اور بہت ہارڈ ہارٹڈ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تم ان کے سامنے بات کرو، ان کے دل کو ہم نرم کر دیں گے۔ ایسے نرم ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات ہے، ایک صحابی پیاسا ہے، وہ اپنے آگے پریفرنس دوسرے صحابی کو دے رہا ہے، میں پیاسا مر جاؤں گا لیکن ان کو پہلے پانی پلاؤ۔ اور اس پر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اوس والوں نے کہا جب مسلمان ہو گئے، ہم میں وہ آدمی بھی ہے جو بغیر غسل کے بیتل میں نکلا، بغیر غسل کے بیتل میں نکلا، ہری میں تو غسل نہیں ہوا تھا تو شہید ہو گئے بیتل میں، تو اللہ نے فرشتوں کو ان کو غسل دینے کے لیے بھیجا ہے۔ خزرج والو تمہارے اندر ایسا کوئی آدمی، اوس میں یہ آدمی ہے جن کو فرشتوں نے غسل دیا، آسمان اور زمین کے مڈل میں، درمیان میں ہے کوئی ایسا آدمی؟ میں آپ کا مائنڈ ذرا لانا چاہتا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ ہے کوئی ایسا آدمی تمہارے اندر کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے ایک صحابی کی ایک شہادت 2 کے برابر ہے، شہادت واحد کا شہادتین، ایک گواہی دے وہ 2 کے برابر ہے۔ ہے تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی جب دشمن ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، the Sahabi been captured, they want to slaughter, they want to chop his neck, what happened? The Allah Tabarak wa Ta'ala sent for him the honey bee, honey bee کہ ان کو موقع نہیں ملا صحابی کے گردن کو کاٹنے کا۔ یہ بات کر رہے ہیں کون؟ ایمان لانے کے بعد۔ اوس والے تو خزرج والے کہہ رہے ہاں ہمارے اندر میں بھی ہے ایسے 4 آدمی جنہوں نے پورے قرآن کو حفظ کر لیا ہے۔ تو ثابت بن قیس اسی خاندان میں سے تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جن کو یہ اوس خاندان میں سے تھے۔ Twice نبی صلی اللہ علیہ وسلم given him the glad tidings of Jannah، 2 بار جنت کی بشارت دی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا میرے اندر میں 2 سکنس ہے، ایکسپوز کر رہے ہیں میرے اندر 2 چیز ہے۔ آج کون ہے جو اللہ والے کے پاس جا کر کہے میرے اندر یہ 2 بیماری ہے، کچھ سولو کر دو؟ احب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں، اور نمبر 2 آگے بیان فرمائی وَقَانَ أَسْوَدُ قَوْمِي، میں چاہتا ہوں میں قوم کا سردار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لست منهم بل تعیشت بخیر تموت بخیر وتدخل الجنت بخیر، تیری زندگی بھی اچھی ہوگی، تیری موت بھی اچھی آئے گی اور جنت میں خیر کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ آج کیا کہتے لوگ، نام چاہتے ہیں نا، میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، کام تو کچھ کرتا نہیں ہے۔ He want to get his name and fame. Name and fame. جس پر میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات سنا رہا تھا، یاد آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک روزہ رکھا تورات کو لینے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا لمبی سٹوری ہے، 40 دن، اور 40 دن میں 40ویں رات کو آپ نے منہ میں افطار کے لیے کھجور رکھا۔ اتنا لمبا روزہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اللہ میں تو تجھے دیکھ نہیں سکتا ہوں لیکن عرش رحمان تو دکھا دے۔ رہا موسیٰ، عرش دکھا دے، عرش دکھا دے، I want to see the thrones of Allah۔ اللہ نے کہا ٹھیک، کھولا، رہا موسیٰ رجلا جالسا عند تحت عرش الرحمن، دیکھا ایک خوبصورت ہینڈسم پرسن sitting next to the below the عرش الرحمن، بہت خوبصورت آدمی، ہٹے کٹے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہینڈسم ہے۔ فرمایا اللہ مجھے اخبرنی ان اسمہ، ان کا نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟
تو کیا کہہ رہے اللہ؟ نام نہ پوچھ، کام پوچھ. کیا پوچھ بھائی؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ. قرآن میں سورۃ یاسین میں بھی ہے، سورۃ قصص میں بھی ہے، حبیب نجار کے بارے میں یا پھر اور کسی بنی اسرائیل کے آدمی کے بارے میں اللہ نے نام نہیں بتلایا. وَجَاءَ رَجُلٌ، وہ آدمی آیا، اس کا کام بتلایا، اور کام ایسا بتلایا کہ قرآن میں اللہ نے قیامت تک اس کے کام کو باقی رکھا. ہاں مسلمانوں، اچھے کام کرو گے، اچھے کام کرو گے تو نام نہیں، تمہارا کام دنیا میں باقی رہے گا. جب تک تمہارے کام اور تمہاری خدمت اور تمہاری محنت باقی رہے گی، قبر میں تمہیں ثواب ملتا رہے گا. نام کیا چیز ہے؟ نام والے ختم ہو گئے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں. اخباروں میں نام، فلاں جگہ میرا نام، فلاں بلڈنگ پر میرا نام، میں نے کنواں بنایا، میں نے مدرسہ بنایا، میرا نام، ہاسپٹل میں میرا نام. نام کیا ہے؟ اللہ فرماتے مجھے پتا ہے کس نے بنایا، تو اخلاص کے ساتھ کر، میں خود تیرے نام کو بلند کر دوں گا، میں تیرے نام کو خود بلند کروں گا. یہ اشارہ ملتا ہے الذین ینفقون، یہ تیسرے سپارے کے چوتھے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں، اشارہ اس کی طرف ملتا ہے. نام کیا ہے؟ نام تو میں تیرا فیمس کروں گا، تو کام تو کر. یہ مجھے پوچھ، یہ کون ہے جس کا کام کیا تھا؟ کام کیا تھا؟ وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا کسی نے پوچھا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا؟ کوئی روزے کا ذکر ہے، کوئی نمازوں کا ذکر ہے وہاں؟ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لا غدیت ولا تعشیت ولا افطرت الا اکلت مع الضیف. کبھی میں نے صبح کا ناشتہ اکیلے نہیں کھایا، کبھی دوپہر کا لنچ میں نے اکیلے نہیں کھایا، اور کبھی شام کا افطار میں نے اکیلے نہیں کیا، ہر وقت میں نے مہمان کے ساتھ کھایا. تو مہمان کا نام سن کر گھبرا جاتے ہیں، یہ سنت ہی ختم ہو گئی نا. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. قرآن میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. مہمان آتا ہے، روزی لاتا ہے، جاتا ہے، میزبان کے گناہ کو ختم کر کے جاتا ہے. امام طبرانی کی روایت. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں ملا یہ درجہ؟ کام کیا تھا؟ لوگوں کو کھلانا پلانا، اطعام الطعام وافش السلام وصل باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. کھانا کھلاؤ، سلام کرو، راتوں میں تہجد پڑھو، جب لوگ سوئے ہوئے ہو جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے رؤی علی یبکا بکاء شدیدا. کسی نے دیکھا حضرت علی 2 دن سے بہت رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا ماذا تبکی کا بکاء الطفل، کیا بات ہے تم بچے کی طرح رو رہے ہو؟ What's wrong with you? You are crying like a child. یہ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کیا جواب دے رہے ہیں؟ لگتا ہے مجھے ایسا کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے. اللہ is angry with me. Why? فرمایا 2 دن ہو گئے میرے گھر پر کوئی مہمان نہیں آیا. 2 دن ہو گئے میرے گھر پر کوئی مہمان نہیں آیا. کون خدمت کرتا ہے؟ اٹھاؤ یہ مہمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی کے سارے فرمان. ہاں سنت انبیاء ہے، سنت النبی محمد الرسول اللہ. حضرت حکیم الامت مولانا شبری صاحب تھانوی فرماتے ہیں چلو بات سے بات، دعوت کی بھی 3 قسمیں ہیں. دعوت کی کتنی قسمیں یاد ہے؟ یاد ہے؟ نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک تو اعلیٰ دعوت، اور ایک درمیانی دعوت، اور ایک بالکل لوور ٹائپ آف دعوت. سنو اعلیٰ دعوت کون سی ہے؟ فرمایا تمہارا ٹائم بھی بچاؤ، ان کا ٹائم بھی بچاؤ، ان کو کیش دے دو. ان کو کیا ہے؟ کیش دے دو. ان کو کھانا ہے کھائیں،
نہ کھانے اس پیسے کو جہاں چاہے استعمال کرے, جتنا کھائے جتنا چاہے, تمہارے گھر اتنا کھائے گا, تمہارے پیسے سے 3 دن کھائے گا, 3 دن کھائے گا. رمضان میں مول صاحب یہاں آئے تھے, میں نے ان کو دعوت دی, بات سے بات نکلی, دعوت دی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کسی اور نے بھی دعوت پہلے سے دی ہے, وہ بھول گئے ہوں گے مجھے کہنے کے لیے. میں نے کہا چلو تمہاری دعوت, یہ پیسے ہیں. اس کے بعد 10ویں روزے کا ان کا فون آیا, تمہارے کھانے سے میں نے 3 دن کھایا, ہر روز افطاری میں آپ کے لیے دعا کی ہے, 3 دن کھایا کیش. اور نمبر 2 پر جو ہے وہ کون سا ہے کہ مہمان اپنی جگہ جہاں ٹھہرا ہوا ہے, جہاں ہے وزٹر اسٹینگ ہے, ان کو گھر میں لے جاؤ, ان کو وہاں بیٹھ کر کھانا کھلاؤ جہاں ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا معمول یہی تھا. مولانا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا میاں صاحب وغیرہ جب آتے تھے وہاں پر تھانہ بھون میں, تو حضرت فرماتے تھے آپ آرام کرو, میں وقت پر آپ کے لیے کھانا بھی لے آؤں گا اور آپ کو یہاں بیٹھ کے کھلاؤں گا. اور نمبر 3 پر سب سے چھوٹی دعوت کیا ہے, گھر لے جاؤ اور ان کو بیٹھ کے کھلاؤ. تو بات حضرت ہمارے یہاں رانڈیر میں حضرت مولانا سعید صاحب تھے, بزرگ بہت بڑے. مولانا تارا پوری جب وہاں پر گئے, کہاں, مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے پاس جلال آباد, تو کہا کیوں آئے ہیں, کہا حضرت دعا لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا تمہارے یہاں گجرات میں راندیر میں مولانا سعید صاحب سب سے بڑے ولی ہے, جاؤ ان سے دعا کراؤ, تم گجرات چھوڑ کر یہاں آئے ہیں. یہ الفاظ تھے مولانا مسیح اللہ صاحب. مولانا سعید صاحب فرماتے ہیں کہ ریونین سے ایک پارٹی آئی, اس زمانے مدرسے میں پارٹی آتی تھی, بچوں کو کھانا کھلاتی تھی. آ کر پوچھا مولانا سعید صاحب سے کہ آپ کے بچوں کو کون سا کھانا زیادہ پسند ہے, مدرسے میں 300-400 بچے ہوتے ہیں, کہ کون سا کھانا زیادہ پسند ہے, آج ہم اپنی طرف سے کھلانا چاہتے ہیں. تو حضرت مولانا سعید صاحب نے کہا ان کو 2 چیز پسند ہے, ایک تو 16 بریانی. کیا کہہ رہے ہیں 16, یہ تم تو سنا 16 بھی کوئی چیز ہے, ارے یار کوئی پوچھا کرو گجراتی کو بتائیں گے 16 کیا چیز ہے. بریانی اتنی زبردست, 16 چیز میٹھی ہوتی ہے. بچوں کو تو کھانا بریانی ماشاءاللہ, مدرسے کے بچوں کے لیے 16 بریانی پسند ہے. فرمایا ٹھیک ہے, ہماری طرف سے جتنا خرچہ ہو 300-400 بچوں کو یہی 16 بریانی کھلا دو. اور کیا چیز ہے, فرمایا ان کو کھانے کے بعد آدھے دن کی چھٹی پسند ہے. کیا کہہ رہے ہیں, کھانے کے بعد آدھے دن کی چھٹی پسند ہے. بابا یہ تو ہمارا کام نہیں, محتمم صاحب آپ کا کام ہے چھٹی دینا, ہم تو محتمم نہیں ہے. فرمایا آدھا کام تم کرو, مولانا سعید صاحب سے کہا آدھا تم کرو آدھا ہم کریں گے. فرمایا وہ کیا ہے, فرمایا چھٹی تم دو, سب کو 100 روپے ہم دیں گے, تاکہ یہ اور زیادہ ذرا مزے کر لے, پھر مدرسے میں آ جائے. فرمایا ٹھیک ہے. مولانا سعید صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس وقت طلباء جو دعا دیتے ہیں, سبحان اللہ, مہمانی کی. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ان کی بات لکھا ہے کہ مولانا ادریس صاحب کانڈھیل بھی رحمت اللہ علیہ, دونوں نے معارف القرآن لکھا ہے, انہوں نے بھی معارف القرآن لکھا, انہوں نے بھی لکھا ہے. دارالعلوم دیوبند کے بڑے محدث فرماتے ہیں اگر مولانا ادریس صاحب کانڈھیلوی انڈیا میں ہوتے تو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہوتے. مولانا ادریس صاحب کانڈھیلوی اللہ کے عجیب ولی تھے. ایک مرتبہ ان کا بیٹا آیا کہ حضرت ابا جی بائک میں مجھے پیٹرول ڈالنا ہے. بائک میں کوئی پیٹرول ڈالتا ہے, بائک میں مجھے پیٹرول ڈالنا ہے. ابا جی کو اتنا بھی پتا ہے کہ بائک میں پیٹرول جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے لے جا 10 روپے, جا ڈال دے. ایسے آدمی, اللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سمپل دنیا سے نہیں, انہوں سب پتا ہے, لیکن اللہ کیسے ولی. فرمایا جب یہ کراچی گئے, مفتی شفیع صاحب کو پتا چلا, آئے ہیں بہت دور سے, تو ان سے ملاقات کی. فرمایا مجھے بہت جلدی ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے یہ 100 روپے لے جو, آپ کھانا کھا لینا. فرمایا میرے پاس جانے کے لیے پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہے, شاید اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا جا ادریس کانڈھیلوی کو 100 روپے دے دے. اب تو کھانا بھی کھاؤں گا, پیٹرول بھی ڈلواؤں گا, اور آپ کے لیے سفر میں دعائیں بھی کروں گا. تو میں بات سے تھوڑا آگے نکل گیا. میں کہہ رہا تھا آپ کو, ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد لوگوں کے دماغ کو غلط سے رائٹ راستے پر, رونگ سے رائٹ راستے پر, حرام سے حلال کی طرف ایسے پھیر دیے کہ ابو دردہ جیسے, ہاں بھائی بات سنا کرو,
ابو دردہ کا نام سنا ہے، صحابی رسول ہے، یہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے۔ عبداللہ خزرج کے آدمی ہے، یہ قبیلے خزرج کے عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ بہت پچھتاتے، کاش کہ میں بدر سے پہلے مسلمان ہوتا اور میں بدر اور احد میں شریک ہو جاتا، لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ وہ سوچتے رہے، چونکہ فیملی جب تک اسلام قبول نہ کرے ان کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا۔ جب فیملی نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان کی بات لکھی ہے سور من سورۃ صحابہ میں، سور من حیات صحابہ میں ان کی بات لکھی ہے، بہت عجیب۔ فرمایا ایک مرتبہ ایک آدمی وہاں پہنچا، چونکہ یہ شام چلے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیریا چلے گئے تھے۔ ایک آدمی وہاں پر پہنچا اور جانے کے بعد کہا مجھے کوئی نصیحت کیجئے، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، اس کو سننے کے لیے میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ ہم تو مسجد تک نہیں آتے، جماعت آئیے چلو 10 منٹ بیٹھے، نہیں، ٹائم نہیں۔ قبر میں کون ٹائم دے گا؟ پھر دنیا میں تو ٹائم نہیں ملتا، پھر قبر میں ملے گا تو کیا ہوگا؟ اس وقت تو ٹو فار ٹو لیٹ۔ کچھ دین کا کام ہو جائے، کوئی دین کے کام کے لیے آؤ تاکہ ایمان تازہ ہو۔ اللہ والوں کے پاس جماعت کے اندر بیٹھو، بات سنو، 15-20 منٹ کچھ نہیں ہے، لیکن کبھی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہاں دیکھو یہ گئے وہاں اور کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ایک حدیث سننے کے لیے۔ فرمایا بیٹھو میں سناتا ہوں۔ سب سے پہلے من سلک طریقا لطالب العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے، وہ روڈ پر نہیں چلتا، وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ The person who make intention to learn the knowledge of the deen and go to the madrasa, go to the masjid, go anyway, they are not walking on the road, they are walking on the road of the Jannah۔ یہ حدیث سنائی اور فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو۔ کیا فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ؟ طالب علم بنو، you become from those who learn the knowledge، وہ عالم بن جاؤ، عالم بنو۔ پھر کہا اللہ والے علماء کی مجلس میں باتیں سنو، علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تو سنیں گے نا۔ sit in the gathering of the علماء۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے بہت سارے نالج ملتا ہے، بہت سارے پرلز قرآن اور حدیث کے ملتے ہیں، صحابہ کی باتیں ملتی ہیں۔ تو امام رازی سے اس آدمی نے کہا ہر ایک آدمی تو ذہین نہیں کہ سارا نالج سیکھے، بعض تو کندم بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اول دماغ والے بھی ہوتے ہیں، جن کو تو بھی جمعہ کے بعد پوچھو تو کچھ یاد نہیں۔ You ask them after Jummah what مفتی صاحب سے don't know۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کیا ملے گا؟ چلو جن کو نالج، جن کا دماغ ہے ان کو تو نالج ملے گا، لیکن جن کا دماغ کمزور ہے، those who are the weakened mind، they can't memorize، they can't remember what they will gonna get it۔ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے 10 فائدے لکھے حضرت نے، لکھے اس کو 10 باتیں ملے گی، کچھ سنا دیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ نمبر 1، جب تک وہ مجلس میں بیٹھیں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ جب تک وہ مجلس میں بیٹھیں گے they are under the mercy and the rahmat of Allah tabarak wa ta'ala۔ Allah's mercy are going to descend upon them until they're remaining in the gathering۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور آگے چل کر بیان فرمایا اس کے بعد اللہ جب تک یہ بیٹھے گا اگرچہ he cannot remember، اس کو طالب علم کا ثواب ملے گا۔ The person who go in the path of Allah and they learn knowledge, you sit here for half an hour, you will get the reward of the person who go and seek knowledge۔ طالب علم کا ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا بہت اچھی بات، سب سے بڑی بات بیان فرمائی، فرمایا کہ اس کو یاد نہیں رہتا مول صاحب کی بات ہے، مول صاحب نے آپ کو دعا بتلائی یاد نہیں، کچھ کیا کروں میں، کچھ وظیفہ بتلایا یاد نہیں، کوئی بات بتلائی I didn't remember، کہتے ہیں بہت سارے یاد نہیں ہے، forgot what he said in a بیان۔ فرمایا
کہ جس طریقے سے یاد رکھنے والوں کو ثواب ملے گا، جن کو یاد نہیں رہتا ہے صرف سننے کے لیے بیٹھے ان کو بھی ان کی طرح ثواب ملے گا۔ چونکہ یہ پریشان ہوا، یاد نہیں رہتا، پریشان ہوا۔ علماء سے طالب علم بنو یا پھر عالم بنو یا پھر علماء کی مجلس میں بیٹھو۔ نمبر 4، یا علماء سے محبت کرو۔ Love of the ulama. I'm not saying Abu Darda radiallahu anhu mentioned the Sahabi who came from Medina. علماء سے محبت کرو، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے جائیں گے جائیں گے، عالم آئے گا، اللہ کے فرمائیں گے کیف ہے نا یا عالم، کیف ہے نا، مجھے کیوں روکا جا، why you stopping me? Everybody are going, they are not عالم۔ فرمایا I have given you the knowledge of the Quran, knowledge of the حدیث۔ سبحان اللہ۔ یہاں کیا کرو، اکیلے مت جاؤ، جو تم سے محبت کرتے تھے ان کو بھی لے کر جاؤ، ان کو بھی لے کر جاؤ، ان کو بھی لے کر جاؤ۔ لیکن 5ویں چیز نہ بننا، علماء کی غیبت نہ کرنا، علماء کی برائی نہ کرنا، چاپلوسی نہ کرنا۔ جس طرح سے ان کو جنت میں ساتھ جائے گا، یہ پھر جہنم میں بھی جائے گا۔ یہ بہت بڑا خطرناک، لوگوں کی غیبت کرنے سے بھائی کا گوشت کھانے، مردار بھائی کا، اور علماء کی غیبت سے سور کے گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے۔ یاد رکھو یہ باتیں ہم علماء کرام سے سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کتابوں سے۔ تو مجھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بیان کرنی تھی کہ ابو الدرداء کون ہے، جن کا درجہ کتنا بڑا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کو کیسے پھیرا، وہ کیا بنے اور کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ 5 نصیحتیں کی۔ فرمایا اسنین علمنی کلمہ، ایک نصیحت کرو۔ انہوں نے 5 نصیحت بلکہ 7 نصیحت کی۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ کی ولا تأکل الا طیبا، کبھی بھی حرام کھانا نہ کھانا، زندگی میں حرام لقمہ نہ کھانا۔ من اکل حلالا وعمل بسنته وامن الناس بوائقه دخل الجنہ۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، فرمایا حلال کھائے گا، سنت پر عمل کرے گا اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچے گا، یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر زندگی باقی رہی، یہاں سے آگے شروع کروں گا۔ یاد رکھنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ وآخر دعوانا الله أكبر، لا إله